شروعات کریے. تمہارے لیے. تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری خوشی ہے. تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری خوشی ہے. آج اس محفل میں آیا ہوں تو صرف تمہارے لیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد عزیزان وطن و اسلامی بھائیوں، ہندوستان ایک آزاد اور سیکولر ملک ہے. بڑی جد و جہد اور شبانہ روز جانسل محنت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. ملک کی سالمیت و بقا کے لیے مسلمانان ہند نے جو تحریک چلائی وہ آزادی کی تحریک کہی جاتی ہے. محترم حضرات، 1690 عیسوی میں انگریزوں نے تجارت کے بہانے کلکتہ میں ایک کارخانہ قائم کیا اور 1707 عیسوی کو حضرت اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرتے ہی انہوں نے اس ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے مسلسل حملے کرنے شروع کر دیے. تو اس کی پہلی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے 20 جون 1757 عیسوی کو سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی شکست و ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. محترم سامعین کرام، پھر 1818 عیسوی کو سید احمد شہید کی قیادت میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی صاحب جیسی اہم شخصیات پر مشتمل افراد کی کمیٹی نے تشکیل کر مختلف جگہ کا دورہ کیا اور تمام لوگوں کو انگریزی حکومت کے خلاف لڑنے پر بتابیر دے کر سینہ صبر ہونے پر تیار کیا گیا. لیکن اس مقدس قافلہ نے بھی بالا کوٹ کے میدان میں 300 جہلوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، مولانا احمد اللہ و مولانا عبداللہ صاحب حضرات کی انگریزوں کے خلاف جنگیں اور صادق پوری کی عظیم قربانیاں جلوہ فگن ہیں کہ جن کی نظیر ملنی مشکل ہے. دوستو، اس ہنگامے کے بعد ملک میں انگریزوں کا باقاعدہ راج ہو گیا.
بڑے بڑے علماء کرام کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب 3 دن روپوش رہ کر محفوظ رہے. مولانا رشید احمد گنگوئی کو گرفتار کر 6 ماہ تک قید و بند کیا گیا. حافظ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ شہادت سے سرفراز ہوئے. حالانکہ یہ وہ عظیم شخص تھے قبل جن کی روزانہ یہ خبر آتی تھی کہ آج پورا مقام انگریزوں سے چھین لیا گیا ہے. عشق و آزادی بہار زست کا سامان ہے. عشق و آزادی بہار زست کا سامان ہے. عشق میری جان آزادی پر ایمان ہے. عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی. عشق پر کر دوں میں فدا اپنی ساری زندگی. پر آزادی پر میرا بھی عشق قربان ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پروت ہو سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رشی کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیری رکھنا. ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. حضرات، آج کا ہمارا یہ پروگرام عنقریب ہی ہمارے مہمان خصوصی کے آنے کے بعد شروع ہو جائے گا. حضرات، آپ کے سامنے ترانے نظموں کی شکل میں مجاہدین آزادی کی جد و جہد کو قربانیوں کو پیش کیا جائے گا کہ کس طرح سے ہمارے اس دیش کے لیے جو 15 اگست 1947 سے پہلے انگریزوں کا غلام تھا، تقریباً 200 سال تک ہمارا یہ پیارا وطن انگریزوں کا غلام رہا. حضرات، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت سارے حضرات نے قربانیاں دی
اور اس دیش کی خاطر ہنستے ہوئے پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں سبھی مذاہب کے لوگوں نے حصہ لیا، سبھی دھرم کے لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں پیش کی۔ حضرات، یہ جدوجہد کئی سال تک چلی۔ اس کے بعد ہمارا یہ دیش ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد 26 جنوری سن 1950 کو باقاعدہ طور پر ہندوستان کا اپنا سنویدھان قانون نافذ ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک ہم یوم جمہوریہ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرات، ہمارا یہ سنویدھان ہندوستان کا ہر مذہب والے لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ، اور ان کے حقوق دیتا ہے۔ ہمارے یہ دیش کا سنویدھان بہت خوبصورت ہے۔ حضرات، آج کے دن سے ہم تہیہ کریں کہ ہم اس دیش کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے جدوجہد